حدیث پاک ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ افطر حاجم و محجوم. حاجم کہتے ہیں سینگی لگوانے والے، محجوم کہتے ہیں سینگی لگوانے والے، اور حاجم کہتے ہیں جو سینگی لگوانے والا ہوتا ہے. تو سرکار نے فرمایا کہ سینگی لگوانے والا اور سینگی لگانے والا دونوں کے روزے افطار ہوتے ہیں. تو اب وہ حدیث پاک اور یہ حدیث پاک آپس میں معارض ہے. اس کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ روزہ دار کے روزہ کو نقصان نہیں ہوتا. تو پہلی جو حدیث پاک ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ سینگی لگوانے والا اور لگانے والا دونوں کا روزہ افطار ہو گیا، اس کی علماء کرام نے متعدد تعبیریں فرمائی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث پاک کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مرتبہ روزے کی حالت میں سینگیاں لگائیں. اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ وہ حدیث پاک منسوخ ہے. یعنی پہلے تو سرکار نے یہ حکم فرمایا تھا کہ سینگی لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کے روزوں کو نقصان ہے. اب سرکار نے بعد میں سینگیاں لگوا کر اس حدیث پاک کا حکم ختم کر دیا اور یہ فرما دیا کہ اب اس سے نقصان نہیں ہے روزہ دار کے روزہ. دوسری تعبیر یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ سینگی لگانے والا اور لگوانے والا دونوں کے روزے افطار کے قریب پہنچ جاتے ہیں. کیسے؟ کہ جو سینگی لگواتا ہے اس میں اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات اس کو روزہ افطار کرنا پڑتا ہے. سینگی لگوانے کے بعد، خون نکلوانے کے بعد وہ بندہ انتہائی کمزور پڑ جاتا ہے، تو گویا وہ افطار کے قریب پہنچے. اور جو سینگی لگاتا ہے تو سینگی کے دو طرفیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے کہ اس عضو پر ہوتی ہے، اس کا سوراخ کھلا ہوتا ہے، اور دوسری طرف سوراخ انتہائی پتلا ہوتا ہے اور سینگی لگانے والا اس پر منہ رکھ کے چوستا ہے خون کو. تو پھر قریب ہے کہ اس کا خون کوئی پیٹ میں چلا جائے تو اس لحاظ سے بھی روزہ افطار کے قریب ہو جاتا ہے. تو یہ علماء کرام نے اس حدیث پاک میں تعبیریں فرمائی ہیں. تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا سرکار نے فرمایا سینگی لگوانے سے روزہ دار کا روزہ نہیں ہوتا ہے. یعنی آج کل کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر روزہ دار اپنا خون نکلوائے تو کیا خون نکلوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مثلا کسی رشتہ دار کو دینا ہے، لیکن خون کے لیے مسئلہ شرعی ہے کہ ویسے انسان خون نہیں نکلوا سکتا شرعی طور پر. اس لیے نہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے، کیونکہ جسم سے کوئی چیز نکلے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جسم میں داخل ہو اور وہ ڈائریکٹ جوف معدہ یا جوف دماغ میں چلی جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ویسے کسی چیز کے نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن یہ شرعاً ممنوع ہے، کیونکہ انسان اپنے جسم خود مالک نہیں ہے بلکہ جسم پورے کا مالک رب ذوالجلال ہے. اس لیے جو خودکشی ہوتی ہے یہ حرام ہے. کیوں؟ کہ اس بندے نے اللہ کی ملکیت میں تصرف کیا ہے. جیسے کسی کی ملکیت میں تصرف کرنا، کسی کی زمین ہے آپ اس میں قبضہ کر دیں، اس میں بجائی شروع کر دیں تو یہ ناجائز ہے، غلط ہے. تو غیر کی چیز میں تصرف کرنا ناجائز ہے. تو انسان جو خودکشی کرتا ہے وہ اللہ کے ملک میں تصرف کرتا ہے، اس لیے یہ اس کا ایسا کرنا حرام ہے. ورنہ خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ جائز ہے کیونکہ وہ مسلمان ہے. تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ سینگی لگانے والا، خون نکلوانے والا شرعی طور پر خون نکلوانا ممنوع ہے. ہاں اگر کوئی حکیم حاضر یا ڈاکٹر ماہر یہ کہہ دے کہ فلاں بندے کو خون لگانے سے ہی صحت کا گمان غالب ہے، یقین تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، گمان غالب ہے کہ اس کو خون لگانے سے صحت آ جائے گی، تو پھر خون دینا جائز ہے اور پھر خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح خون لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ خون لگانے سے خون ڈائریکٹ نہ جوف معدہ میں جاتا ہے نہ جوف دماغ میں جاتا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے جس سے روزہ دار کے روزہ کو کوئی نقصان ہے. دوسری چیز ہے قے کا مسئلہ. میں نے پہلے عرض کر دیا ہے دوسرا بھی اس نے
کہ قید اگر خود بخود آئے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر بندہ خود قید کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے۔ اور تیسری چیز ہے سرکار نے فرمایا احتلام، مثلا روزہ دار سو رہا ہے اور سوتے اس کو نہانا پڑ گیا، جنبی ہو گیا، اب اس کے روزہ کو کوئی نقصان نہیں، روزہ اس کا نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں یہ ہے کہ نہاتے وقت روزہ کی حالت میں وہ مبالغہ کر کے غرغرے نہ کرے، کیونکہ اگر مبالغہ کر کے کلی کرے گا، غرغرہ کرے گا تو پھر ہو سکتا ہے کہ پانی اس کے حلق کے نیچے اتر جائے اور اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر یہ صورت بن گئی مثلا غرغرہ کرتے ہوئے یا وضو کرتے ہوئے پانی حلق سے نیچے چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس روزے پر کفارہ نہیں ہے، صرف ایک قضا ہے۔ یہ تین چیزیں ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے روزہ کو نقصان نہیں دے گا۔ اب دوسری حدیث سے بات، وعن ثابت بنانی قال سئل رسول بن مالک كنتم تكرهون الحجامة النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا الا من اجل الطوف، رواه البخاری۔ ثابت بنانی یہ اجلہ تابعین سے، حضرت ثابت بنانی سے ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور حضرت انس بن مالک آقا کریم علیہ السلام کے خادم خاص ہیں، جن کو بالغ 10 سال کی عمر میں بارگاہ رسالت میں آپ نے حاضر کیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ بیٹا میرا ہے لیکن پوری زندگی کے لیے خدمت آپ نے کی، تو سرکار نے اس کی انگلی سے پکڑ کے اس کو دعا دی، اللہ مبارک فی عمرہ و مالہ و ولدہ۔ تو حضرت محدثین کرام فرماتے ہیں سرکار کی دعا کا اثر کیا ہوا کہ اس کی اولاد کا پورا شہر بن گیا اور اس کی عمر بڑی لمبی ہوئی، 100 سال سے بھی زیادہ، اور اس کا مال اتنا تھا باقی تمام لوگوں کے بعد مدینہ طیبہ میں سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، لیکن حضرت انس کے بعد سال میں 2 مرتبہ پھل دیتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سنگی لگوانے کو روزہ دار کے لیے ناپسند کرتے تھے، تو کیا اب جائز ہے؟ تو انہوں نے حضرت انس بن مالک نے فرمایا ہاں، وہ اس لیے ناپسند کرتے تھے کہ سنگی لگوانے سے روزہ دار کمزور پڑ جاتا ہے، روزہ دار اتنا کمزور بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ روزہ افطار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، تو اس خوف کی وجہ سے ہم ناپسند کرتے ہیں، ورنہ جائے۔ وعن البخاری تعلیقا قال كان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ ہر حدیث وہ بخاری میں جب لکھتے تھے تو غسل کرتے تھے اور استخارہ کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس حدیث پاک کا حدیث ہونے کا ثبوت لے کر لکھتے تھے، اور جب آپ انتقال کرتے ہیں تو آپ کی مزار پرانوار سے کتنی دیر تک خوشبوئیں آتی ہیں، اور کتنے لوگوں نے آپ کی مزار سے خوشبو سن کر آپ کی یہ کرامت دیکھ کر دولت ایمان سے اپنے آپ کو بنوا۔ امام بخاری تعلیق کہتے ہیں، تعلیق کس کو کہتے ہیں؟ اصول حدیث میں تعلیق یہ ہوتا ہے کہ صرف حدیث بیان کرنا اور اس کی سند کو بیان نہ کرنا۔ امام بخاری کی تعلیق جو ہے وہ قبول ہے، کیوں کہ امام بخاری اس حدیث پاک کو تعلیقاً ذکر کرتے ہیں، اس کی سند نہیں ذکر کرتے جس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ واقعی سرکار کی حدیث ہے۔ تو جب امام بخاری کو یقین ہو کہ یہ حدیث سرکار کی ہے، وہ سند نہیں بیان کرتے، تو امام بخاری سے زیادہ رتبہ والے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی اگر یہ کہیں کسی فرمان کے متعلق کہ یہ سرکار کا فرمان ہے تو وہ بھی بغیر جنوں جناب کے قبول کر لیا جائے گا کہ یہ امام اعظم جیسے جلیل القدر آدمی یہ بیان کرتا ہے۔ اور امام بخاری نے کیا فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ عباد اللہ اربع سے ہیں، عباد اللہ اربع سے ہیں، اور یہ صحابہ کرام میں بہت بڑے فقیہ تھے اور فتویٰ دینے کی کوئی اجازت نہیں،
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ روزہ کی حالت میں سینیاں لگواتے تھے، اور پھر آپ نے سینی لگوانا طے کر دیا، پھر اگر سینی لگوانے کی ضرورت پڑتی تھی تو رات کو لگواتے تھے۔ اور اس میں محدثین کرام فرماتے ہیں وہ اس طرح تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب جوان تھے، ان کی طاقت تھی اور توانا تھے اور چست و چالاک تھے، پھر تو جوانی میں دین کو بھی لگوا لیتے تھے روزہ کی حالت میں کہ انسان کمزور نہیں ہوتا۔ اور جب آپ بوڑھے ہو گئے، پھر اگر آپ کو سینی لگوانے کی ضرورت پڑ گئی روزہ میں، تو پھر آپ رات کو لگواتے تھے، دن کو نہیں لگواتے کہ کہیں کمزوری نہ آئے۔ وعن عطاء قال ان مبلغ ثم افرغ ما فيه من الماء لا يريد ان يزداد تلك وما بقي فيه ولا يمنعه العلم فإن ازداد تلك العلم لا يقول انه يفطر ولكن ينهى عنه رواه البخاری۔ اب یہ حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور حضرت عطا یہ تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر ایک روزہ دار نے منہ میں کوئی چیز لی اور پھر اس کو پھینک دیا، اب اس کا کچھ اثر اس کی تھوک میں ہے، لیکن وہ مکمل تھوک دی تو کلی کی پانی کی، پھر پانی کی کلی پھینک دی اور اس کی نمی کچھ منہ میں ہے، پھر اس کے بعد تھوک کو نگل لیا، اس سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ہوتا۔ اور اگر کسی نے علت کو چبا دیا، علت عرب کا ایک مشہور گوند ہے جس کو دانتوں کی مضبوطی اور دانتوں کی حفاظت کے لیے چبایا جاتا ہے، تو جیسے آج کل یہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کیا جاتا ہے، تو وہ علت چبانے کے بعد اگر سارے کا سارا تھوک دیا جائے، اس کا معمولی سا اثر ہو، اگر اس کو روزہ دار نکل لے تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نہیں کہتا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، ہاں اس سے منع کیا جائے گا کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے، کیونکہ اس کے غیر محسوس ذرات نکلے جاتے ہیں، اندر چلے جاتے ہیں۔ تو یہی مسئلہ ہے ٹوتھ پیسٹ کا۔ کچھ مولوی وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ ٹوتھ پیسٹ کرنا جائز ہے روزہ دار کے لیے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ وہ دلیل کس سے پکڑتے ہیں؟ دلیل پکڑتے ہیں کہ جیسے ایک روزہ دار عورت ہے اور اس کا گھر والا ظالم ہے، اگر سالن میں مرچ یا نمک کم و بیش ہو تو وہ اسے پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ سالن پکاتے وقت سالن کو زبان پر لگائے، اس کا ذائقہ چکھے اور پھر اس کو تھوکے۔ یا یہ ہے کہ وہ عورت کہ جس کا بچہ چھوٹا ہے اور وہ دودھ نہیں پیتا، روٹی کھاتا، وہ روٹی کو چبا کے والدہ بچے کے منہ میں دیتی ہے، تو روزہ کی حالت میں چبا کر بچے کو دینا کہ اس کے اندر کچھ نہ جائے، اس کو پھر دودھ دے، یہ بھی اس کے لیے جائز ہے۔ تو ان صورتوں میں جب جائز ہے تو ٹوتھ پیسٹ کرنا بھی جائز ہے۔ یہ انتہائی غلط ہے، یہ قیاس فارغ ہے، کیونکہ یہاں تو ضرورت ہے، یہاں تو شریعت نے اجازت دی ہے ضرورت کی وجہ سے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا قانون ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ جو چیزیں ناجائز ہوتی ہیں ضرورت کے بعد جائز ہو جاتی ہیں، تو یہ تو ضرورت تھی، لیکن یہاں ٹوتھ پیسٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹوتھ پیسٹ کی بجائے تو مسواک کرنا سنت بھی ہے، اور اس سے دانت اچھی طرح صاف بھی ہوتے ہیں اور اس سے کوئی چیز حلق میں جاتی نہیں ہے۔ تو یہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ